وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم رب زدنی علما۔ اللہم ربی زدنی علما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں میں سے اخفا ہم نے پڑھ لیا تھا، آج ہم پڑھیں گے اظہار۔ نون ساکن اور تنوین کے بارے میں۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار ظاہر کی جمع ہے، یعنی ظاہر کرنا۔ نون ساکن کسے کہتے ہیں؟ نون پر جزم آ جائے تو اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ نون ساکن کسے بولتے ہیں؟ نون پر جب جزم آ جائے تو اس کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ نون تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ آئیے اظہار کا قاعدہ سمجھتے ہیں۔ اظہار کا قاعدہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کرتے، ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بات ہوئی حروف حلقی کی، تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ یعنی حمزہ اور ہا وسط حلق سے، عین اور حا درمیانے حلق سے ادا ہوتے ہیں، غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے۔ آئیے اب ان کی مثالیں کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کا پتہ چل جائے۔ حمزہ، الف۔ اب یہاں حمزہ کے ساتھ الف ہے، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ حمزہ کے ساتھ الف کیوں آ گیا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو تو اس کو الف نہیں پڑھتے۔ جیسے یعنی اگر الف کے اوپر حمزہ آگی زبر یا زیر یا پیش آ جائے تو اسے حمزہ پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ، ای، او۔ جیسے ہی آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے، حمزہ کے ساتھ الف ہے، تو جب الف کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو اسے الف نہیں بلکہ اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ یعنی جس الف پر کوئی حرکت یا اعراب نہ ہو تو اس کو حمزہ نہیں پڑھتے بلکہ الف پڑھتے ہیں۔
آئیے مثالیں بیان کر دیتی ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جیسے من اجلی ذالک، من اجلی ذالک، یعنی نون تنوین یا ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے تو غنہ نہیں کرتے بلکہ اظہار یعنی ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. تو من آجالی ذالک میں من کے بعد الف آیا اور اس کے بعد حرکت ہے تو اس کو الف نہیں پڑھنا، حمزہ پڑھنا ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے. تو یہاں پر حمزہ آ گیا ہے تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے من اجل ذالک، من اجل ذالک. ایک مثال اور دیکھیے، یہ مثال تنوین کی ہے. جیسے کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب انزلناہ، یہاں پر کتاب آیا، با کے اوپر دو پیش ہے، ان کے بعد حمزہ آ گیا ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ اظہار کریں گے. جیسے کتاب انزلناہ، کتاب انزلناہ. کتاب انزلناہ میں انزلنا میں زا سے پہلے جو نون آ رہا ہے وہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. جیسے کتاب انزلناہ، یعنی تنوین کے بعد جو حمزہ آ رہی ہے وہاں غنہ نہیں کریں گے بلکہ یہاں اظہار ہو رہا ہے تو ہم زا سے پہلے جو نون آ رہی ہے نون ساکن ہے تو وہاں اکفا ہو رہا ہے، یعنی یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. کتاب انزلناہ، کتاب انزلناہ. کیونکہ زا حروف اکفا میں سے ہے اور اکفا کا قاعدہ کیا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اکفا کا قاعدہ کوئی بتائے گا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اخفا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اخفا اخفا چھپانے کو کہتے ہیں. نون جی ساکن اور جزم جب کسی لفظ پہ آئے تو وہاں نون ساکن کر دیتے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ صحیح. تو یہاں پر کتاب پر غنہ نہیں کریں گے جبکہ انزلناہ پر غنہ کریں گے کیونکہ زا حروف اخفا میں سے ہے. تو یہاں پر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. کتاب انزلناہ. آگے دیکھیے ہا کی مثال. انت منذر ولکل قوم ہاد. انت منذر ولکل قوم ہاد. جیسے
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. اس آیت میں ینہونا جو آیا ہے اس میں نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے. تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے کیونکہ حروف حلقی یعنی اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے تو یہاں پر اظہار کرنا ہے. اب ہاف کی مثال جس میں تنوین ہے آنت منذر ولکل قوم ہاد. تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے یعنی غنہ نہیں کریں گے. تا میں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے اور حروف اقفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ آنت منذر ولکل قوم ہاد. قوم ہاد. میم کے نیچے دو زیر ہیں، دو زیر کو تنوین بولتے ہیں. اس کے بعد ہا دن ہے اور ہا دن میں ہا جو ہے حروف حلقی میں سے ہے تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. آئیے اب چلتے ہیں عین کی مثال کی طرف. نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم. یہاں پر آپ غور کریں وَمَنْ عَمِلَ میں نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے اور یہ حروف حلقی یعنی ظاہر کرنے والا حروف میں سے ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. من عمل منکم. اسی جملے میں دیکھیں منکم نون ساکن کے بعد کاف ہے اور یہ حروف اقفا میں سے ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے. من عمل منکم من عمل منکم. ہمارا قاعدہ اظہار کا چل رہا ہے تو من عاملہ کو بغیر غنہ کے پڑھیں گے. اب ہم تنوین کی مثال کی طرف چلتے ہیں. بِآیاتنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. بِآیاتنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اس آیت میں سلام علیکم جو آ رہا ہے میم کے بعد عین آ رہا ہے یہ حروف اظہار میں سے ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے پڑھیں گے. بِآیاتنا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ. اب ہم آگے چلتے ہیں حرف ہا کی جانب. معرضین وَكَانُوا يَنْحِتُونَ. اب آپ غور کریں یہاں پر نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے. غنہ نہیں کریں گے بلکہ ظاہر کر کے پڑھیں گے. کیسے؟ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب آپ آگے چلتے ہیں تنوین کی مثال کی جانب. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا.
وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں اظہار ہو رہا ہے، اور آگے راغدن حیث شئتما، اور تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے تو یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے، غنہ نہیں کریں گے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا. یہاں پر غور کیجئے کہ ساتھ میں وَإِنْ خِفْتُمْ نون ساکن کے بعد خا آیا ہے اور یہ حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا. اب ہم تنوین کی مثال کی طرف چلتے ہیں. رف رفن خدرن، رف رفن خدرن. اس حصہ میں پہلے رف رفن ہے، فا کے نیچے دو زیر ہیں یعنی تنوین ہے، اور اس کے بعد خا آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، لہذا غنہ نہیں کریں گے، بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. رف رفن خدرن. امید ہے آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی. آپ نے حروف حلقی دھیان سے یاد کرنے ہیں اور امید ہے آپ کو اس کی پہچان بھی ہوگی. اسکرین پر آپ کے سامنے جو آ رہا ہے من آجالن، من آجالن. نون ساکن کے بعد حمزہ آئے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار ہو رہا ہے، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ نہیں ہوگا. من آجالن. آگے والا لفظ پڑھیے. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاذہ آ رہی ہے. تو پڑھیے. من ہادن. تو اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اظہار کا. نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ رہا ہے ہا، تو اظہار ہوگا یہاں پہ. ماشاء اللہ. اور کوئی بچی؟ من ہادن. آگے والا لفظ پڑھیے. من علاقن. تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی اظہار ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد حروف حلقی عین آ رہا ہے تو اظہار ہوگا. عین آ رہا نون ہے، کی اظہار. آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. آگے پڑھیے. من حکیم. آگے یہاں پہ بھی پڑھتے اظہار ہو ہیں. رہا ہے. اوکے. جی. من غفور. من خوف.
فمن تبع فمن دوبارہ سے پڑھیے. تبع سوری فمن تبع تو یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں اخفا ہو رہا ہے. اخفاء کا قاعدہ سنائیے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے تا آ رہا ہے تو یہاں پہ اخفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو چھپا کے پڑھیں گے، غنہ کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی بچی سنائیں. من ثمرات یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں اخفاء حقیقی قاعدہ ہو رہا ہے. آگے پڑھیں. من جوع پڑھتے جائیں. من نہیں من جوع من دونکم من ذهب فإن زللتم آگے پڑھیں کوئی بچی. من سفیہ من شکر آگے پڑھیں. من صلصال آگے پڑھیے. ان ضللت آگے چلیے. اب ہمیں اظہار اور اخفاء کی سمجھ آ گئی ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے ادغام. نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا. را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ. حروف یرملون 6 ہیں اور وہ کون کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون. یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی یا، میم، واو، نون، یہ 4 آ جائیں تو ادغام ہوگا یعنی غنہ کریں گے، اور باقی 2 را اور لام میں بغیر غنہ کے پڑھیں گے. جیسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، نون ساکن کی بھی آپ کو مثال سمجھا دی ہے اور تنوین کے بعد تنوین کی بھی. نون ساکن کس کو بولتے ہیں؟ نون کے اوپر کوئی جزم آ جائے تو نون ساکن بولتے ہیں، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں. اب ان کی مثالیں دیکھتے ہیں. جیسے نون کی میں یقول، میں یقول، من ورق الجنة، من ورق الجنة، من يوم، من يوم، من ولي، من ولي. آگے پڑھے کوئی بچی.
من مشہد، تو یہاں کون سا قاعدہ ہو مم رہا ہے؟ ادغام باغنہ، کیسے؟ نون ساکن کے بعد حروف میم آ رہا ہے حروف یرملون میں سے، تو یہاں شاباش، ادغام باغنہ ہوگا۔ شاباش، آگے پڑھیے۔ من مثلہ، من نصیر، یہاں من، پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں پہ بھی ادغام باغنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد حروف نون آ رہا ہے یرملون میں سے، تو یہاں جی غنہ کر کے آگے، پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اور کیا ہو من رہا ہے اس میں؟ نطفہ، نہیں، من اس کے نصیر میں علاوہ ادغام کے علاوہ اور کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ایک نون مشدد ہے تو یہ ایک نیچرل بھی غنہ ہو رہا ہے، اور دوسرا یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پہ ہو رہا ہے یامد۔ جی، اس کے علاوہ اور کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ نصیر، من نصیر، میم یہی ہے، اور باقی یہ تنوین ہے، را ہے تو اس کے ساتھ نون ساکن کو ملا کے پڑھیں گے، تنوین ہے تو رن۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے۔ جی میم۔ آگے اور کوئی بچی؟ ساری باری باری سنائیں نا تاکہ سب کی مشق ہو سکے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ من نطفۃ، بتائیے یہاں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ اس میں نون ساکن کے بعد نون آیا ہے جو کہ حرف یرملون ہے، اس لیے غنہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نون پہ تشدید ہے تو غنہ ویسے بھی ہوگا۔ اس کے بعد جی، تواں جو ہے حرف قلقلہ میں سے ہے تو اس پہ تھوڑا سا پریشر ڈال کے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ تو نہیں پتا۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر بھی جی پڑھیں جی گے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ نیکسٹ۔ ساری بچیاں باری باری پڑھ کے سنائیں نا تاکہ سب کی مشق ہو سکے۔ میں پڑھوں میں؟ پڑھیں۔ من ربک، جی، یہاں پہ کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ یہاں ادغام ہو رہا ہے بلا غنہ، نون ساکن کے جی بعد حروف را آ رہا ہے جی، یہ مضمون میں سے۔ اچھا، با حروف مر ربک، اب با کے اوپر تشدید بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ با حروف کلکلہ میں سے بھی ہے، اور جی جب با کے اوپر یہ تشدید جب آ جاتی ہے تو ہم حروف کلکلہ کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی۔ من مر رب، ربک، جی، من ربہم، جی، من لدنہ، یکن لہ، آگے اور کوئی بچی سنائے؟ باجی میں سناؤں؟ سنائیں۔ کتابا یلقاہ، آگے۔ رجلا یسعى، راجو، رجل يسعى، هدى پڑھیے آگے۔ هدى وذكرى، وجوه يومئذ من مشهد، من مثله، من نصير۔ زیادہ زوم ہو گیا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا۔ اب آ رہا ہے؟ نہیں باجی تھوڑا سا نیچے کریں۔
اور وہ سائڈ سے نظر نہیں آ رہا. آپ لیفٹ نیچے نیچے والی سائڈ پڑھتے جائیں. ٹھیک ہے باجی. پڑھیے. برحمت منہ سراجا منیرا حطة نغفر لكم ولكن نعيده آگے بچی محمد اردو پڑھیں. محمد رسول اللہ محمد رؤوف آگے. رؤوف الرحیم رحيم مصدقا مصدق لما لما ويل ويل لكل چلیں آگے پڑھیں. مل عیشت ملادو راضیہ پڑھتے جائیں. زبد الرابیہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام بلا غنہ. تنوین کے بعد حروف را آ رہا ہے ادغام میں سے، حروف یرملون میں سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کوئی بچی سنائیں. من ربك مر رحيمة من مر ربك مر رحيمة جی. من ربكم کو ملانے کی صورت میں قاعدہ ہوا ادغام بلا غنہ. مر رحیمہ کو ملانے کی صورت میں قاعدہ ہوا ادغام بلا غنہ. ٹھیک ہے. اور کوئی بچی پڑھے؟ عیشت راضیہ زبد الرابیہ. یہاں پہ بھی میم ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے کیونکہ حروف تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے را آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی بچی پڑھے؟ من ربك مر رحمة عيشة راضية زبد الرابية محمد رسول اللہ من مال من یہاں پہ نعمت من نعمت امید ہے آپ کو اس کی بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. پہلے ہم نے پڑھا تھا اکفا، پھر اظہار، پھر ہم نے پڑھا ادغام، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اقلاب کا قاعدہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے
تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا کریں، یعنی غنہ کر کے پڑھیں۔ یعنی جب ہم نے پڑھنا ہے نون ساکن اور تنوین تو ہم نے کس سے بدل دینا ہے؟ میم سے بدل کر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے۔ جیسے میم باردی، میم باردی، میم باردی، من بعدی، میم باردی۔ من بعدی، یہ دیکھیے جہاں سیکنڈ لاسٹ لائن ہے میم باردی، من بعدی، آگے پڑھیے من